اور ان کے اعتراض کو بیان کیا۔ یہ پاگل کہتے ہیں کہ یہ قبلہ کیسے تبدیل کر دیا؟ اللہ نے کہا قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے کہ تم سے امامت کو چھین کر امت محمد کو دینے لگا ہوں، تو ان کا قبلہ دے رہا ہوں انہیں، جو میرے نبی کی چاہت تھی کہ میرا قبلہ یہ مسجد اقصی نہ ہو، میرا قبلہ بیت اللہ ہو، اس کی ہر وقت چاہت تھی۔ 18 مہینے مدینے میں اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، اور ہر وقت آپ ایسے آسمان کو دیکھتے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میں قربان جاؤں۔ اللہ کیا اللہ اتنے پیار کا اظہار ہے، میرے محبوب میں دیکھتا ہوں آپ بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں کہ میں کب کہوں گا قبلہ بدلو۔ تو پھر آگے اللہ کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو میں آپ کا قبلہ بدل کے آپ کو راضی کر کے دکھاؤں گا۔ پھر کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ پچھلے جملے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ کہ آپ نظریں اوپر اٹھتی ہیں، چلیں اب آپ اپنا چہرہ قبلہ بیت اللہ کی طرف کر لیں، لیکن ایک جملے کا اضافہ کر کے آپ کی شان کو عرشوں پر لے گئے۔ ہم آپ کا قبلہ بدل کر آپ کو راضی کریں، آپ راضی ہو جائیں، اور رب آکھے آپ کو راضی کرنا، کیا شان۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، چلیے منہ، اور آپ اتنے بے قرار تھے۔ حضرت براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار ہوں۔ براء بن معرور وہ شخص ہیں جنہوں نے وہ حج کے موقع پر 72 لوگوں نے آ کر بیعت کی تھی، تو سب سے پہلے جس نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا وہ براء بن معرور تھے، یا ابو الحیثم بن تیہان تھے، یہ دو نام آتے ہیں۔ تو ان کی بیگم بیمار تھیں، تو ان کا حال پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پہاڑی سفر تھا، ہوں نہیں سرنگاں بنی ہوئی ہیں، یہ سرنگیں تو قیامت کی علامت میں سے ہیں۔ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مکہ میں سوراخ ہو جائیں گے۔ تو وہ عرب کے قریش کہتے تھے مکہ میں سوراخ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے سانوں بھی کھا دیتا ہوئے پہ جے تیاریاں آپ لوگ۔ پہاڑی رستہ تھا 4-5 کلومیٹر کا، وہ طے کر کے گئے۔ تو براء بن معرور نے کہا یا رسول اللہ کھانا کھائے بغیر آپ کو جانے نہیں دیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بکرا ذبح کیا، پکایا، کھلاتے پلاتے عصر ہو گئی۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نماز پڑھا دیں۔ ہم نے کہا چلو۔ اب عصر کی نماز 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے ہیں، اور عین اس وقت جبریل آ کر کہتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا بھائی، یا پہلے آکھ دیو تو یا بعد آکھ دیو، یہ وچکار آکھن دا کی مطلب؟ یہ آزمائش تھی صحابہ کے لیے کہ کتنا یہ مانتے ہیں میری اور میرے نبی کی، کیونکہ عجیب لگتا ہے نا بھائی، اب 10 منٹ پہلے کہہ دیتے یا 10 منٹ بعد کہہ دیتے۔ آپ اتحیات میں ہیں، درمیانی اتحیات، اور جبریل آتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ ایسے انگلی نیچے کر کے اٹھتے ہیں اور ایک دم منہ موڑتے ہیں، اور صحابہ میں کھلبلی مچ جاتی ہے ایک ہی ہو جائے، اور آپ صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر سے ادھر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو سب نے ایک دم ایسے منہ پھیرے اور ادھر منہ پھیرے، سب سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا میرے رب نے میری چاہت پوری کر دی کہ میرا قبلہ مجھے دے دیا ہے۔ یہ امتحان، اس میں کئی لوگ اسلام چھوڑ گئے کہ یہ کیا مذاق ہے، اسلام چھوڑ گئے۔ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش بھی تھا، اور اپنے نبی کی خوشی بھی منظور تھی۔ تو قبلہ بدلا، کیا نشانی ہے کہ اب خلافت، امامت، قیادت بنو اسرائیل سے چھین کر امت محمد کو دی جائے گی۔
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا، منہم ظالم لنفسہ، اس میں کوئی نافرمان بھی ہیں، ان کے ذمے بھی وراثت ہے، اے وراثت آگے پہنچاؤ، ان کے ذمے بھی ہے۔ پہلی گل ہی انہوں نے کی تھی، پہلی گل تہجد گزارا دی نہیں کی تھی، جنید بغدادی دی نہیں کی، پہلی بات یہ ان کی کہ جو ہمارے جیسے ہیں، دو نمبری ہے، منہم ظالم لنفسہ، ان میں کچھ ظالم ہیں، اب تمہارے ذمے بھی میرا قرآن پہنچانا ہے، منہم مقتصد، کوئی ہینکی پھینکی بھی کر لیتے ہیں، کوئی نیکی بھی کر لیتے ہیں، ان نیکی بھی کر لیندے ہیں، چنگا بھی کر لیندے ہیں، بیڑا بھی کر لیندے ہیں، تمہارے ذمے بھی میرے پیغام کو پہنچانا ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو میرے واقعی محبوب ہیں اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، لیکن وہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا، میری توفیق سے، میری توفیق سے، سبحان اللہ، کہ تم سب کے ذمے ہے۔